بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، رات کو سو نہیں پاتا، جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھایا کریں، رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں، رات کو جلد سو جائیں، رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں، کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اس بندے کرنے کے لیے اٹھ کر چلنا کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کے تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و ثنا کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد
سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد